نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میں عاصی و کم علم بندہ ہوں تیرا، تیرے علم سے کچھ عطا چاہتا ہوں۔ منور کرے جو میرے من کی دنیا، منور کرے جو میرے من کی دنیا، اے خدا تجھ سے ایسا دیا چاہتا ہوں۔ انتہائی ذی قدر میری عقیدتوں کے محور و مرکز میرے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس روح پرور ایمان افروز مجلس کے اندر میں بلا تمہید موضوع کے متعلق بہترین تجزیہ اور حقائق پر مبنی فلسفہ کی روشنی میں میرا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ عالمی امن اور انسانی معاشرہ میں حقوق العباد کی ایسی ہی اہمیت ہے جیسا کہ بارش کے برسنے میں بادل کی اہمیت ہے، جاندار جسم کی نقل و حرکت میں روح کی اہمیت ہے، اور صبح کی روشنی کے پھیلنے میں سورج کی اہمیت ہے۔ بالفاظ دیگر اگر میں یوں کہوں کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر انسانی معاشرے میں حقوق العباد کی اہمیت ہے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی، کیونکہ جب میں تاریخ کے اوراق کو الٹا گھما کر امن سے مزین خلافتوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ان تمام خلافتوں کے امن کا راز حقوق العباد میں پنہاں ہے۔ اس کے برعکس جب میں تاریخ کے ان عقدوں کو کھولتا ہوں جن میں حقوق العباد کو پس پشت ڈال دیا گیا تو تاریخ کے وہ اوراق مجھے انسانیت کے خون سے رنگین نظر آتے ہیں۔ جنگ و جدال کا بازار گرم نظر آتا ہے، عزتیں سرے بازار نیلام ہوتی نظر آتی ہیں، ہوس کے پجاری بنت حوا کی عصمت دری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اقتدار کے نشے میں ڈوبے حکمران اقلیتوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی احمد آباد اور گجرات میں مسلم اقلیتوں کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی برما کی گلیوں میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نظر آتی ہیں، کبھی فلسطین کے بچوں سے والدین کے سائے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کشمیر کی ماؤں بہنوں کی آہو فغاں وادیوں میں گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ جناب محترم سامعین، جب میں حقوق العباد کے عالمی امن پر مرتب ہونے والے اثرات کو اسلامی تصور سے دیکھتا ہوں تو جس طرح اسلام تمام معاملات میں باقی مذاہب سے ممتاز نظر آتا ہے، وہیں پر حقوق العباد کی اہمیت میں بھی اسلام تمام مذاہب پر غالب دکھائی دیتا ہے۔ یہ اسلام ہی کا طر امتیاز ہے جس نے حقوق العباد میں اپنے پرائے، غریب امیر، حاکم و رعیت، تاجر و مزدور، باپ اور بیٹے، میاں اور بیوی سب کو یکساں کر کے بیان فرمایا، یہاں تک کہ اسلام کے ابدی دشمن کفار کے حقوق کا تحفظ کر کے اسلام نے یہ ہمیں سبق سکھلایا کہ اسلامی تصور صرف مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ نہیں بلکہ تمام انسانیت میں برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش زندگی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دشمن کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ ڈال کر اقلیتوں کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دمائنا کے خوبصورت الفاظ سے اقلیتوں کے مال و جان کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یہی پیغمبر مجھے زید بن حارثہ کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کر کے غلاموں کے حقوق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی والدین بیوی بچوں اور پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کر کے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اگر تم دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو پھر حقوق العباد کو لازم پکڑو۔ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ محترم سامعین، جب میں قرآن جیسی مقدس کتاب میں حقوق العباد کی اہمیت کو پرکھنا شروع کرتا ہوں تو کبھی قرآن وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا میں حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی قرآن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں والدین کے حقوق کی پاسداری کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کبھی قرآن وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ میں بچوں کے حقوق کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
کبھی قرآن میاں بیوی کے حقوق کو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کے الفاظ سے ظاہر کرتا ہے، تو کبھی قرآن عورتوں کے حقوق عیاں کرنے کے لیے اعلان کرتا ہے عاشروہن بالمعروف۔ کبھی قرآن رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے یہ دل نشین انداز اختیار کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ میں مشک کی ڈبیا کو کتنی بار کھولوں، حالانکہ والمسک ما کررتہ یتوضأ۔ عزیزان من، یہ وہ دور اقدس ہے جہاں حلف الفضول لکھے جاتے ہیں، جہاں صلح حدیبیہ کی قراردادیں پاس ہوتی ہیں۔ یہ وہ دور اقدس ہے جہاں کسی بھی قسم کی لسانی، مذہبی، جغرافیائی یا معاشرتی و معاشی عصبیت کو زہر قاتل قرار دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات اعلان کرتے ہیں لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لأعجمی علی عربی ولا لأبیض علی اسود ولا لأسود علی ابیض الا بالتقوی۔ جناب سامعین محترم، اس ملت میں حقوق العباد کی اہمیت کا کیا عالم ہوگا جس کے رہبر کامل نے فرمایا ہو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو کبھی فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اس ملت میں حقوق العباد کی اہمیت کی کیا شان ہوگی کہ جس کے محسن اعظم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو گورنر متعین کرتے ہوئے یہ حکم فرمایا ہو یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا۔ اس ملت میں حقوق العباد کی اہمیت کیسی ہوگی جس کے ہادی کی تمام تعلیمات انسانی دوستی، خلوص اور محبت پر مشتمل ہیں۔ اس ملت میں حقوق العباد کی پاسداری کس حد تک پہنچی ہوئی ہوگی جن کے معلم اعلیٰ نے ارشاد فرما دیا ہو ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اس ملت میں حقوق العباد کی اہمیت کس درجہ کی ہوگی جس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم کے الفاظ کے ذریعے بچوں کے حقوق کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نقش کر دی ہو۔ اس ملت میں حقوق العباد کی اہمیت کا کیا عالم ہوگا جس کے پیغمبر نے غلاموں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ان کو معاشرہ کا ایک بہترین فرد قرار دے دیا ہو، اور صرف ایک فرد بھی قرار نہ دیا ہو بلکہ دور جاہلیت کے اندھے قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہو۔ اس ملت میں حقوق العباد کی اہمیت کس حد کو چھوتی ہوگی جن کے انقلابی پیغمبر نے کفار کے حقوق کو بیان کر کے مذاہب باطلہ کی بربریت اور اسلام کی امن پسندی دنیا پر آشکار کر دی ہو۔ جی ہاں، میں اس ملت اسلامیہ کے تذکرہ میں گم ہوں جن کے مرشدین حضرات اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے امن و اخوت کی وہ تاریخ رقم کی کہ شعراء نے اشعار اور ادیبوں نے فن پارے تخلیق کر ڈالے، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ زرعی دور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ہی کا دور تھا جب عیسائیوں کے لیے بیت المال سے وظیفے جاری کر دیے گئے۔ یہ زرعی دور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ہی کا دور تھا جب قبرص کے عیسائیوں کو آدھا جزیہ واپس کر کے حقوق العباد کی اہمیت کی نئی تاریخ رقم کی گئی۔ شاید اقبال نے اسی لیے کہا تھا بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی وما علینا الا البلاغ المبین۔